رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ محترم ناظرین و سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام بالخصوص شہدائے کربلا کے حوالے سے خاص ہیں، اور محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کیے گئے۔ لہٰذا اس مناسبت کے ساتھ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا تذکرہ اور ان کی یاد تازہ ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے میں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے مقصد شہادت امام عالی مقام کا ذکر کروں گا، اگرچہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں کہ کیوں حضرت امام علی مقام علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو کربلا کے میدان میں لے گئے اور وہاں جام شہادت نوش فرمایا۔ لیکن آج کی اس نشست میں بالخصوص اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ایک اس کا زاویہ یا ایک جہت کو بیان کیا جائے۔ ناظرین، واقعہ کربلا شریف کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ واقعہ کربلا شریف سے کئی سال پہلے اس دور میں جایا جائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آغاز ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبوت کا جو سورج ہے وہ ظاہری دنیا سے آپ تشریف لے گئے تھے، اور آپ کے بعد اب خلافت کا آغاز ہونا تھا، یعنی آپ کے بعد آپ کا جانشین منتخب ہونا تھا۔ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور بلکہ اس میں حضرت امام حسن علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ یہ دور خلفائے راشدین کا دور کہلاتا ہے۔ یہ وہ خلافت تھی جو منہاج النبوہ کے اوپر اس کی بنیاد تھی، علی منہاج النبوہ، کہ وہ طریقہ کار جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استوار فرمایا تھا، جس پر آپ خود چلے، صحابہ نے دیکھا، حضور نے صحابہ کو تعلیم فرمائی کہ اس طرح سے خلافت کی جائے گی۔ تو صدیق اکبر سے لے کر حضرت امام حسن علیہ السلام تک یہ دور خلفائے راشدین کا دور رہا، جو خلافت انہوں نے اسی طریقے پر قائم رکھی جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ یہ جو عرصہ بنتا ہے خلافت راشدہ کا، یہ تقریباً 30 سال بنتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت قائم رہے گی، اور اس کے بعد دانتوں سے کاٹنے والی ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ تو ناظرین، حضرت امام حسن علیہ السلام تک یہ دور خلافت راشدہ کا تھا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب برسر اقتدار آئے تو ان کا دور خلافت یا حکومت یہ خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے، یہاں سے ملوکیت کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے جو یزید تھا اس کو منتخب فرما لیا اپنا جانشین، اور اپنے بعد آئندہ آنے والا خلیفہ یا حکمران۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے فضائل آپ کے موجود ہیں،
لیکن اس تمام حقیقت سے کے باوجود یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق صرف انبیاء کی جماعت ہی معصوم ہے۔ معصومیت کیا ہے؟ معصومیت سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کی جماعت سے کسی قسم کا گناہ یا خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ ان کے ماں سوا جو طبقات ہیں، جن میں صحابہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ دیگر طبقات بھی ہیں، ان کے متعلق عقیدہ معصومیت نہیں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب النجوم میں شامل ہوتے ہوئے، یعنی جو حضور نے فرمایا کہ میرے تمام اصحاب جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں اور جس کسی کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے، لیکن اس تمام حقیقت کے باوجود یہ بات بھی مسلم ہے اور اکابرین اہل سنت و جماعت نے بھی یہ فرمایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خطائے اجتہادی سرزد ہوئی کہ انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو حکمران یا وہ حکومت کی باغ دوڑ جو ہے اس کو دے دی، اس کے سپرد کر دی۔ اب اگر یزید کوئی قابل شخص ہوتا یا وہ ایسا با اخلاق شخص ہوتا یا اس میں کوئی صلاحیت ایسی ہوتی کہ وہ حکمرانی کے لیے موضوع ہوتا تو پھر بھی کوئی بات نہ تھی، لیکن یہ بات ہمیں تاریخ اسلامی سے معلوم ہوتی ہے کہ یزید فسق و فجور میں مبتلا تھا، شراب پیتا تھا۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دور حکومت میں خانہ کعبہ شریف پر سنگ باری کی گئی، خانہ کعبہ شریف کو آگ تک لگائی گئی اور مسجد نبوی میں جانوروں کو باندھا گیا۔ اس نے حکم دیا تھا کہ اذان بآواز بلند نہ دی جائے، یعنی اس قسم کا وہ شخص تھا۔ تو خیر اس کو جب منتخب کیا گیا اور جب وہ حکومت میں آیا تو یہ ملوکیت کا دور تھا۔ ملوکیت کہتے ہیں بادشاہت کو، جیسا کہ آج کل بھی یو کے میں یا مختلف مغربی ممالک میں، عرب ممالک میں آج بھی بادشاہت کا نظام قائم ہے۔ جس طرح سعودیہ ہے، اس طرح دیگر ممالک بھی موجود ہیں جہاں پر آج بھی بادشاہت کا نظام قائم ہے۔ تو ملوکیت سے مراد بادشاہت ہے۔ بادشاہت کیا ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ جب فوت ہوتا ہے تو وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو منتخب کر لیتا ہے، یعنی اپنے بیٹوں میں سے کسی کو منتخب کر لیتا ہے بادشاہت کے لیے، اپنے تخت پر بٹھانا، وہ اس کو بٹھا جاتا ہے۔ تو یہ لہٰذا ایک تضاد تھا اس طریقہ کار کے ساتھ یا اس کے مخالف تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، علی منہاج النبوہ رہے گی، یعنی اس طریقے پر رہے گی جس طرح سے میں چلاتا ہوں یا میں حکمرانی کرتا ہوں۔ اس کے بعد 30 سال کے عرصے کے بعد دانتوں سے کاٹنے والی ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں نکلے تو یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ ان لوگوں کو ہوش کرنا چاہیے، خوف خدا کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ نواسۂ رسول کے متعلق کیا زبانیں دراز کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا ان کو اقتدار کی ہوس تھی؟ ہرگز نہیں۔ وہ اگر نکلے تھے تو وہ نکلے تھے بقائے دین کے لیے، اس خلافت راشدہ کے نفاذ کے لیے جو خلافت راشدہ اب دور یزید میں متروک ہو چکی تھی۔ وہ اس نظام کے لیے نکلے تھے، اس دین کے نفاذ کے لیے نکلے تھے جو ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ ہم یوں ہی نہیں کہتے، یہ حقیقت ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہے، کیونکہ اگر حسین نہ ہوتے تو حقیقت یہ ہے کہ آج یہ دین اسلام جس کا نام ہم لیتے ہیں یہ ہم تک نہ پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے اور شعور عطا فرمائے
اور اہل بیت کرام کی مودت اور محبت عطا فرمائے، ان کا صحیح معنوں میں خلوص عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جد اعلیٰ حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب تصنیف تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں بھی یہ ذکر فرمایا ہے۔ جو دیکھنا چاہیں آپ کی کتاب موجود ہے، اس میں آپ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کرام کی محبت جو ہے یہ مدار ایمان ہے اور مومنین پر فرض ہے کہ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے آپ نے اسی کتاب میں بہت مختلف احادیث کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور وہ احادیث بہت قریب یعنی تقریباً ایک ہی الفاظ ایک طرح کی ان میں پائے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو شخص اہل بیت کرام کی محبت میں مبتلا ہو کر مرا وہ شہید مرا۔ اور پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، کہ خبردار جو شخص اہل بیت کرام کی محبت میں مبتلا ہو کر مرا وہ اس حالت میں مرا کہ وہ مومن تھا اور اس کا ایمان مکمل تھا۔ یہاں تو آپ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے جن کے دلوں میں نور محبت اہل بیت جگمگا رہی ہے، لیکن اس کے برخلاف آپ نے ان لوگوں کو بھی خبردار کیا جن لوگوں کے دلوں میں بغض اہل بیت کے کانٹے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، کہ خبردار سن لو کہ جو شخص اہل بیت کرام کے بغض میں مبتلا ہو کر مرا وہ کفر کی موت مرا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کرام کی محبت، ان کی مودت عطا فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔